ان کے پاس محلک اسلحہ موجود ہے۔ یوٹو اب دوست کی وجہ سے کمپیوٹر انہیں چیک نہیں کر سکا، ورنہ تو وہ ایک سوئی بھی اندر نہیں آنے دیتا، چیف باس نے کہا۔ یس باس، نمبر 3 نے کہا۔ اور اس کے ساتھ اسکرین ایک جھماکے سے صاف ہو گئی۔ نمبر 3 نے بھی ہاتھ میں موجود مشین کے 2 بٹن آف کیے اور پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھا۔ عمران دروازے کے ساتھ ہی رکا ہوا تھا، وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اس نے سب ساتھیوں کو سائیڈ میں ہو جانے کا اشارہ کیا۔ کرسی ہٹنے کی آواز سنائی دی اور پھر قدموں کی آواز دروازے کی طرف آئی۔ عمران دروازے کے ساتھ ہی دیوار سے لگ کر کھڑا تھا، جبکہ باقی ساتھی اس کی سائیڈ میں دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور پھر نمبر 3 نے دروازہ پار کیا، لیکن دوسرے لمحے چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی اس کے منہ سے کراہ نکلی اور وہ اچھل کر پہلو کے بال فرش پر جا گرا۔ عمران نے اس کی کنپٹی پر مکہ رسید کیا تھا اور اس کے گرتے ہی اس کی لات حرکت میں آئی اور اس نے جلدی سے اس کی گردن پر پیر رکھ دیا۔ بوڑھے نے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہا، لیکن عمران نے پیر کو ذرا سا گھمایا تو بوڑھے کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں اور اس کا سانس تیزی سے جھٹکے کھانے لگا اور جسم بری طرح پھڑکنے لگا۔ دروازہ بند کر دو، عمران نے کہا اور تنویر نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ عمران نے پیر ہٹایا اور پھر گریبان سے پکڑ کر بوڑھے کو کھڑا کر دیا۔ دوسرے لمحے اس کا دوسرا ہاتھ حرکت میں آیا اور بوڑھے کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ بھرپور تھپڑ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ تمہارے گروپ میں کتنے آدمی ہیں؟ جلدی بتاؤ، عمران نے غراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ پب پب 20، بوڑھے نے چیخ کے ساتھ ساتھ جواب دیا۔ کوئی عورت بھی ہے؟ عمران کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آ گیا۔ پب پب 5 عورتیں ہیں، بوڑھے نے ایک بار پھر چیختے ہوئے جواب دیا۔ ان کے فالتو لباس کہاں ہیں؟ عمران کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور تھپڑ کی گونجدار آواز سنائی دی۔ عمران ہر سوال سے پہلے پوری قوت سے تھپڑ جما دیتا تھا۔ اسٹور روم میں، مجھے مت مارو، مت مارو، بوڑھے نے اس بار بھی لاکھ چیختے ہوئے کہا۔ سنو، میں تمہارا گلا مرغی کی طرح کاٹ دوں گا، اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو مکمل تعاون کرو، سمجھے؟ عمران نے بھیانک انداز میں غراتے ہوئے کہا۔ مم میں تعاون کروں گا، مجھے مت مارو، بوڑھے کے حلق سے گھگیائی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے فوری طور پر لباس چاہیے اور ایک عورت اور 7 مرد ایسے چاہیے جو ان کے قد و قامت کے ہو۔ تمہارے آدمی ایک جگہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ عمران نے اس کے گریبان کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ تھپڑ مارنے کے انداز میں اٹھا۔ میگا فون پر جنرل کال کرو، سب 0 روم میں اکٹھے ہو جائیں گے، بوڑھے نے اسی طرح گھگیائے ہوئے انداز میں کہا اور عمران اسے گھسیٹتا ہوا اس دفتر والے کمرے میں لے آیا۔ عمران اس کی شکل دیکھتے ہی اس کی ٹائپ سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص بس میز کرسی پر بیٹھ کر حکم چلانے والا ہے اور عمر کے تقاضے سے بھی اس میں وہ قوت برداشت نہیں ہے جو کہ فیلڈ میں کام کرنے والے ایجنٹوں میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بے دار پہ تھپڑ مار کر ہی اپنا مقصد حل کر لیا تھا۔ ادھر کرسی پر بیٹھو اور تمام ممبرز کو جنرل کال کر کے 0 روم میں بلاؤ اور سنو، اگر تم نے کوئی بھی اشارہ کرنے یا کوئی غلط لفظ بولنے کی کوشش کی تو ہمارے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، میں تمہیں یہیں بکرے کی طرح ذبح کر دوں گا۔ عمران نے اسے کرسی پر دھکیلتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے تھیلے سے تیز دھار خنجر نکال کر اس کے گلے پر رکھ دیا۔ مم میں تعاون کروں گا، یہ خنجر ہٹا لو، میری جان نکل رہی ہے، بوڑھے نے گھگیائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہرگز نہیں، اور اگر تم نے کوئی غلط لفظ بولا اور ادھر اس کی تیزدار خنجر تمہاری شہرگ میں داخل ہو جائے گی۔ اور سنو، آپریٹ اس طرح کرنا کہ صرف تمہاری آواز جائے، یہ کمرہ کسی اسکرین پر نظر نہ آنے پائے۔ میں خود ایک بہت بڑا سائنسدان ہوں، اس لیے خیال رکھنا اپنا گلا ہم ہاں نہ کٹوانا، عمران نے غراتے ہوئے کہا اور بوڑھے نے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے سامنے میز پر رکھی ہوئی مشین کے چند بٹن لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دبائے۔ عمران غور سے ان بٹنوں کو دیکھ رہا تھا۔ بٹن دبتے ہی سامنے دیوار کے ساتھ موجود مشین خود بخود چل پڑی۔ اس کی اسکرین پر ایک کمرے کا منظر ابھر آیا۔ یہ کمرہ بھی دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ ایک لمبا ترنگا نوجوان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھے نمبر 3 نے ایک اور بٹن دبایا تو وہ نوجوان چونک پڑا۔ چیف نمبر 3 کالنگ ریڈ سرکل نمبر 1، بوڑھے نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یس ریڈ سرکل نمبر 1 اٹینڈنگ یو، نوجوان کے لب ہلے، اس کا لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ تلاش جاری ہے باس، ریڈ سرکل نمبر 1 نے جواب دیا۔ سنو، تلاش بند کر دو اور پورے سرکل کو 0 روم میں پہنچنے کی جنرل کال کرو، میں نے خصوصی ہدایات دینی ہے، بوڑھے نمبر 3 نے کہا۔ اوکے باس، نمبر 1 نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور بوڑھے نے بٹن آف کر دیے۔ اسکرین اسپاٹ ہو گئی اور ساتھ ہی مشین بھی بند ہو گئی۔ مم میں نے ٹھیک کہا ہے، بوڑھے نے امید بھری نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا جو سیاہ رنگ میں بھوت ہی نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے تو اب تک زندہ ہو، عمران نے غراتے ہوئے جواب دیا۔ تم میگ سرکل سے کیسے نکل آئے؟ وہاں سے تو میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں، بوڑھے نے قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، عمران کا تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پر پڑا اور بوڑھا چیخ مار کر کرسی پر ایک طرف جھک گیا۔ خبردار، اگر آئندہ کوئی سوال کرنے کی جرات کی۔ عمران کا لہجہ انتہائی بھیانک تھا، ظاہر ہے وہ بوڑھے پر چھائی ہوئی کیفیت کو کسی طرح بھی دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور بوڑھا ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ اسی لمحے مشین خود بخود چل پڑی اور اسکرین پر جھماکے ہونے شروع ہو گئے۔ بوڑھے نے جلدی سے مشین کے بٹن دبائے تو اسکرین پر ایک بڑے ہال نما کمرے کا منظر ابھر آیا۔
اس میں نمبر 1 کے علاوہ 14 مرد اور 5 عورتیں مودبانہ انداز میں کھڑی تھیں۔ ٹھہرو، ابھی ٹرانسمیٹر آن نہ کرنا، عمران نے گراتے ہوئے کہا، اور بوڑھے کا ایک بٹن کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ یہ جو قطار میں تیسری عورت کھڑی ہے اس کا کیا نمبر ہے؟ عمران نے کہا۔ 30۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ اس کا نام؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا نام مارگریٹ ہے، بوڑھے نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر عمران نے مختلف مردوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے نمبر اور نام پوچھے جو بوڑھے نے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، اب اس عورت اور ان 7 افراد کو یہاں آنے کا حکم دو، عمران نے اسے ہدایت کی، اور ساتھ ہی اس نے خنجر کا دباؤ بوڑھے کی گردن پر بڑھا دیا۔ بوڑھے کا رنگ اور زرد پڑ گیا، اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ہیلو ریڈ سرکل گروپ، چیف نمبر 3 کالنگ یو، بوڑھے نے کہا۔ یس باس، گروپ 0 روم میں آپ کو اٹینڈ کر رہا ہے، ریڈ 1 نے جواب دیا۔ سنو، تم اور نمبر 3، 11، 15، 21، 24، 26 اور لیڈی نمبر 31، تم سب فوراً میرے آفس میں پہنچو، ایک ضروری میٹنگ ہے، بوڑھے نے کہا۔ یس باس، ریڈ 1 نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ باقی ممبرز اپنے اپنے شعبوں میں کام کریں، انہیں بعد میں ہدایات دی جائیں گی، بوڑھے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی مشین کے بٹن آف کر دیے۔ یہ لوگ کس طرف سے آئیں گے؟ عمران نے خنجر کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسپیشل گیٹ سے دائیں طرف ایک بڑا کمرہ میٹنگ روم میں ہے، بوڑھے نے کہا، اور عمران نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی سے اٹھایا اور اسے میٹنگ روم کی طرف رہنمائی کے لیے کہا۔ بوڑھا اسی کمرے کی سائیڈ میں بنے ہوئے دروازے کو کھول کر ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں ایک بڑی میز کے پیچھے 10 کرسیاں موجود تھیں۔ عمران نے دیکھا کہ کرسیاں لوہے کی بنی ہوئی تھیں اور ان کے پائے زمین میں دفن تھے۔ یہ میٹنگ چیئرز ہیں؟ عمران نے بوڑھے سے گراتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ہاں، انہیں دفتر سے کنٹرول کیا جاتا ہے، کسی غلط آدمی کی صورت میں اسے کرسی سے چمٹا کر بے بس کر دیا جاتا ہے، بوڑھے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور پھر بوڑھے کو لے کر وہ آپریشن روم میں آ گیا۔ اسے سنبھالو، اگر یہ ذرا سے بھی غلط حرکت کرے تو اس کا گلا کاٹ دینا، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر بوڑھے کو یوں گردن سے پکڑ لیا جیسے بھیڑیا کسی معصوم بھیڑ کو اچک لیتا ہے۔ عمران جلدی سے بوڑھے کی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اس نے میز پر موجود مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اس مشین کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ چند لمحوں بعد سامنے مشین کی اسکرین روشن ہوئی اور پھر اس پر میٹنگ روم کا منظر ابھر آیا۔ چند لمحوں بعد اس میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور 0 روم میں موجود نمبر 1 اور اس کے باقی ساتھی ایک ایک کر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ سب مودبانہ انداز میں چلتے ہوئے میز کے گرد موجود لوہے کی کرسیوں پر ایک ایک کر کے بیٹھ گئے۔ جب سب بیٹھ گئے تو عمران نے ایک اور بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی مشین کے مختلف بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے اور اس کے بعد ایک سرخ رنگ کا بڑا سا بلب جل اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے دیکھا کہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے افراد نے بے چینی سے ہلنا جلنا چاہا، لیکن وہ واقعی میگنیٹ کرسیوں سے چمٹ کر رہ گئے تھے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بٹن آف کر دیے۔ تنویر، تم جاؤ اور اس لڑکی کو اٹھا کر ادھر ریسٹ روم میں لے جاؤ اور اسے جولیا کے حوالے کر دو۔ جولیا، تم نے اپنا لباس اسے پہنانا ہے اور خود اس کا لباس بھی پہننا ہے اور باتھ روم میں نہا بھی لینا تاکہ یہ افریقی حسن غائب ہو جائے۔ لڑکی اگر غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے تو بے شک گولی مار دینا، عمران نے تنویر اور جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان کا لباس کیوں اتار رہے ہیں؟ ریسٹ روم سے ملحقہ اسٹور روم ہے جہاں گروپ کے لیے ہر قسم کے لباس موجود ہیں۔ بوڑھا جو اب تک خاموش بیٹھا تھا بول پڑا، او اچھا، تم واقعی بے حد سمجھدار ہو، آؤ مجھے دکھاؤ کہ کہاں ہے یہ ریسٹ روم، عمران نے کہا، اور پھر وہ بوڑھے کو پکڑے ریسٹ روم سے ملحقہ ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ واقعی ایک خاصا بڑا اسٹور تھا۔ اس میں الماریوں میں ایک ہی کپڑے کے بنے ہوئے لباس جو زنانہ بھی تھے اور مردانے بھی، ان پر ریڈ سرکلر کا محسوس نشان بنا ہوا تھا، موجود تھے۔ جوتے بھی موجود تھے۔ چلو سب اپنے اپنے سائز کا لباس اٹھاؤ اور جلدی سے افریقی سٹائل ختم کر کے آؤ، جلدی کرو، ہمیں کسی بھی لمحے چیک کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا، اور سب نے لباس اٹھائے اور پھر غسل خانے کی طرف بڑھ گئے۔ اب عمران اور بوڑھا اکیلے اسٹور روم میں رہ گئے۔ تم اپنا یہ چوگا اتارو بڑے میاں، تم واقعی سمجھدار ہو، تم نے اپنی جان بچا لی ہے اور شاید تم پہلے آدمی ہو جس نے میرے خنجر سے اپنا گلا بچا لیا ہے، عمران نے بڑے بے رحم انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سنو، تمہاری یہ سب کوششیں فضول ہیں، ابھی چیف باس کال کرے گا، اور بوڑھے نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا فرش پر جا گرا۔ عمران کا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ اب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کوئی بات نہ کرنا ورنہ، عمران نے اتنے بھیانک انداز میں کہا کہ بوڑھے کا جسم لرزنے لگا اور اس نے جلدی سے وہ سیاہ رنگ کا چوگا اتار دیا۔ اس کے نیچے اس نے اپنے گروپ جیسا ہی لباس پہن رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایک کر کے عمران کے ساتھی نہا دھو کر اور لباس بدل کر اسٹور روم میں پہنچنے لگے۔ سب سے پہلے جولیا آئی تھی۔ جب سب لوگ واپس پہنچ گئے تو عمران نے بوڑھے کو صفدر کے حوالے کیا اور خود ایک لباس اور بوڑھے کا چوگا اور اپنا بیگ اٹھا کر ریسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بوڑھا سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، اس نے بولنے کی کوشش ہی ترک کر دی تھی۔ 10 منٹ بعد عمران واپس آیا تو وہ سب اسے دیکھ کر بری طرح چونک پڑے۔ عمران بالکل بوڑھے کے میک اپ میں تھا، وہی لباس، وہی شکل و صورت، اسی طرح برف کی طرح سفید بال، بس صرف اس کے ہاتھ میں اپنا تھیلا موجود تھا۔ او تم جادوگر ہو یا کوئی بھوت، بوڑھے نے حیرت سے گنگ لہجے میں کہا۔ آؤ صفدر، تم نے نمبر 1 کا میک اپ کرنا ہے، تم سب وہیں میٹنگ روم میں آ جاؤ، وہیں تم سب کا میک اپ کر دوں، پہلے ہی کافی وقت ضائع ہو چکا ہے، عمران نے کہا۔ پھر اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک بڑی سی رسی نکالی اور بوڑھے کے ہاتھ پیر پر اچھی طرح باندھ کر اس کے منہ میں رومال ٹھونسا۔
اور اس پر ٹیپ لگا دیا۔ بوڑھا نہ ہی بول سکتا تھا نہ ہی ہل جل سکتا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں کو لیے میٹنگ روم میں پہنچ گیا۔ پہلے وہ خود اندر داخل ہوا۔ باس ہمارے جسم، ریڈ وان نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ خاموش بیٹھے رہو، چیف باس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تمہارے میک اپ اور لباس میں چند افراد کو ایک خفیہ مشن پر بھیجنا ہے، عمران نے بوڑھے کے سے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر اپنے ساتھیوں کو اندر آنے کے لیے کہا۔ انہیں دیکھ کر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے افراد بری طرح چونک پڑے۔ باس یہ تو وہی ایشیائی گروپ ہے، ریڈ وان نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ خاموش رہو، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ حلقہ موت سے متعلق ہیں، عمران نے کہا۔ اور پھر اس نے اپنا تھیلا کھول کر اس میں سے میک اپ باکس نکالا اور اس کے ساتھ تیزی سے جولیا کے چہرے پر چلنے لگے۔ کرسی پر بیٹھی ہوئی مارگریٹ حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب عمران کے ہاتھ رکے تو مارگریٹ کی آنکھیں حیرت کی شدت سے ابل آئیں۔ مارگریٹ بولو، یہ میک اپ کیسا ہے؟ عمران نے بوڑھے کے لہجے میں اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس یہ تو جادو ہے، جادو، لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور وہی فقرہ ہو بہو مارگریٹ کے لہجے میں جولیا نے دہرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران مارگریٹ کو کیوں بولنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد عمران نے انتہائی پھرتی اور مہارت سے کام لیتے ہوئے سب ممبرز پر میک اپ کر دیا۔ اب اس میٹنگ روم میں ایک ایک آدمی کا ہمزاد بھی موجود تھا۔ اصل اور نقل کی پہچان مشکل ہو رہی تھی۔ صرف یہی شناخت رہ گئی تھی کہ اصل کرسیوں پر بیٹھے ہوئے جبکہ نقل کھڑے ہوئے تھے۔ اب ان کا کیا کرنا ہے؟ صفدر نے نمبر 1 کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اگر اچار پڑ سکے تو زیادہ بہتر ہے، ہو سکتا ہے جولیا کی طبیعت کھٹائی کھانے کو چاہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور جولیا نے بھی آنکھیں نکالنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ عمران جلدی سے آپریشن روم میں پہنچ گیا، کیونکہ وہاں ایک تیز گھنٹی کی آواز ابھری تھی۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ مشین کے مختلف بلب چال بجھ رہے ہیں اور اسکرین پر چیف باس کے کال الفاظ بار بار ابھر رہے تھے۔ عمران نے جلدی سے نمبر 3 کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے مشین کے بٹن دبا دیے۔ دوسرے لمحے چیف باس کی تصویر اسکرین پر نظر آنے لگی۔ ہیلو باس نمبر 3، چیف کالنگ باس۔ چیف باس کی کرخت آواز سنائی دی۔ یس باس نمبر 3 اٹینڈنگ یو، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے میک سرکل کی مشینری چیک کی نمبر 3؟ چیف باس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یس باس، وہ ہر لحاظ سے اوکے ہے، عمران نے کہا، لیکن ماسٹر کمپیوٹر نے ابھی شکایت کی ہے کہ اس کا ٹمپریچر مسلسل گرتا جا رہا ہے اور اسے اسپیشل جنریٹر چلانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، چیف باس نے کرخت لہجے میں کہا۔ لیکن مشینری تو اوکے ہے باس، ہو سکتا ہے ماسٹر کمپیوٹر کے اندر ہی کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے چیک کرا لوں گا، تم ایسا کرو کہ FR60 کو آن کر دو تاکہ ماسٹر کمپیوٹر کا یہ سیکشن آن ہو جائے، چیف باس نے کہا۔ اوکے باس، عمران نے کہا، اور اس کی نظریں تیزی سے سامنے پڑی ہوئی مشین کے مختلف بٹنوں کے نیچے لکھی ہوئی تحریروں پر پڑیں اور پھر اس کے ہاتھ مشین کے انتہائی دائیں کونے پر ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا بٹن دبانے میں مصروف ہو گئے جس کے نیچے سرخ رنگ میں FR60 لکھا ہوا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر اسے پریس کر دیا، لیکن دوسرا لمحہ اس پر قیامت بن کر گزر گیا۔ جیسے ہی اس نے بٹن کو پریس کیا، اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور جس کرسی پر عمران بیٹھا ہوا تھا وہ یکلہت اس طرح زمین کے اندر گھس گئی کہ عمران کا ہاتھ بمشکل واپس ہٹا تھا کہ کرسی عمران سمیت غائب ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی آپریشن روم میں چیف باس کا ہلکا سا قہقہا سنائی دیا اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ مشین ساکت ہو چکی تھی اور اسکرین سپاٹ اور میٹنگ روم میں موجود عمران کے ساتھیوں کو شاید عمران کے حشر کا علم ہی نہ ہو سکا۔ چیف باس رپورٹنگ مشین کے سامنے بیٹھا سب سیکشن سے آنے والی مسلسل رپورٹیں سن رہا تھا۔ ماسٹر کمپیوٹر بھی اسے بار بار عمران اور اس کے ساتھیوں کی تلاش کی رپورٹ دے رہا تھا، لیکن عمران اور اس کے ساتھی گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ کہیں سے بھی ان کے متعلق کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی۔ چیف باس کا دماغ گھوم رہا تھا کہ آخر یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے، کیا وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے یا ان کے پاس کوئی ایسا جادو ہے کہ یہ انسانی آنکھ تو ایک طرف، کمپیوٹر کی سائنسی آنکھ کو بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ لوگ غائب ہو کر بھی کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے، کہیں سے بھی ان کی کسی حرکت کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آ رہا تھا۔ تمام ہیڈ کوارٹر اوکے تھا، تمام گروپ غائب تھا، اور بس یہی بات چیف باس کے دماغ میں کھٹک رہی تھی۔ ایک تو ان کا مار کر زندہ ہو جانا، بلیو گن فائر کے بعد بھی ان کی زندگی، یہ کم از کم چیف باس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن چیف باس نے انہیں اپنی آنکھوں سے ایگرو کام روم میں کھڑے اور پھر فرش پر بم مار کر اسے توڑنے اور اس کے بعد میک سرکل میں گرتے دیکھا تھا۔ ایسی صورت میں وہ اسے کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی وجہ ہو، بہرحال یہ لوگ نہ صرف زندہ تھے بلکہ ہیڈ کوارٹر میں موجود بھی تھے۔ اچانک ماسٹر کمپیوٹر کال کا بزر سن کر چیف باس اپنے خیالات سے چونک پڑا۔ یس چیف باس اٹینڈنگ یو، چیف باس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دباتے ہوئے کہا۔ ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول چیف باس، کمپیوٹر درجہ حرارت مسلسل گر رہا ہے، اگر اس کے گرنے کی یہی حالت رہی تو اسپیشل جنریٹر آن کرنے پڑیں گے، نوٹ کر لیں۔ ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کال نے چیف باس کو بے اختیار اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک ایسی خوفناک کال تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن کیوں ٹمپریچر کیوں ڈاؤن ہو رہا ہے، تم نے اسے چیک کیوں نہیں کیا جبکہ تم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ تم اسے فوری طور پر کنٹرول کر سکو، چیف باس نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ ٹمپریچر کنٹرولنگ CCR مشین مردہ ہو چکی ہے، اسے چلانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے جو سامنے نہیں آ رہی، کمپیوٹر کنٹرول نے جواب دیا۔
اس کا مطلب ہے میک سرکل میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ چیف باس نے بے اختیار پیشانی پر ابھر آنے والے پسینے کے قطرے کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں باس، میک سرکل میں گڑبڑ ہوتی تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا، لیکن میک سرکل چیکنگ سسٹم اوکے ہے، کمپیوٹر کنٹرول نے جواب دیا۔ تو پھر آخر ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ؟ یقیناً اس عمران اور اس کے گروپ کی حرکت ہو سکتی ہے۔ پھر جیسے اچانک ایک دھماکہ سا چیف باس کے ذہن میں ہوا۔ سیکشن 3 سے کوئی رپورٹ نہیں مل رہی تھی، وہاں مسلسل خاموشی طاری تھی۔ رپورٹوں کے تسلسل کی وجہ سے اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا، اور اب میک سرکل کی بار پر تکرار سے اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا۔ اس نے کمپیوٹر کنٹرول کا بٹن آف کر کے جلدی سے نمبر 3 سے رابطے کا بٹن آن کر دیا۔ چند لمحوں تک تو رابطہ قائم نہ ہو سکا، لیکن پھر یکلحت رابطہ قائم ہو گیا اور اسکرین پر باس نمبر 3 کی تصویر ابھر آئی۔ باس نمبر 3، چیف باس کالنگ۔ چیف باس نے کرخت اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، یس باس نمبر 3 اٹارننگ یو۔ نمبر 3 نے مودبانہ لہجے میں کہا، تم نے میک سرکل کی مشینری چیک کی؟ نمبر 3، چیف باس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ یس باس، وہ ہر لحاظ سے اوکے ہے، نمبر 3 نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ماسٹر کمپیوٹر نے ابھی شکایت کی ہے کہ اس کا ٹمپریچر مسلسل گرتا جا رہا ہے اور اسے اسپیشل جنریٹر چلانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ چیف باس کا لہجہ بدستور کرخت تھا۔ لیکن مشینری تو اوکے ہے باس، ہو سکتا ہے ماسٹر کمپیوٹر کے اندر ہی کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو، نمبر 3 نے جواب دیا، اور اس کی بات سن کر چیف باس بری طرح اچھل پڑا۔ ماسٹر کمپیوٹر کے اندر خرابی، یہ کیسے ممکن ہے؟ نمبر 3 ایک ایسی بات کر رہا تھا جو کم از کم نمبر 3 کو کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہیے تھی، کیونکہ تمام چیفز اس بات کو بہرحال جانتے تھے کہ ماسٹر کمپیوٹر کے اندر خرابی پیدا ہونا جو ناممکن تھا۔ اس کا نظام ایسا بنایا گیا تھا کہ اول تو اندر خرابی پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر ہو بھی جاتی تو ماسٹر کمپیوٹر خود ہی لمحوں میں اسے درست کر لیتا تھا۔ یہ ماسٹر کمپیوٹر دنیا کے بہترین یہودی سائنسدانوں کی 40 سالہ محنت کا نتیجہ تھا، اور ایسا کمپیوٹر دنیا میں کہیں وجود نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر نمبر 3 تو خود سائنسدان رہا تھا، اس کمپیوٹر کی ایجاد میں اس کا ذہن بھی شامل تھا، اس لیے کم از کم وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی چیف باس نے جلدی سے مشین کے 2 بٹن دبا دیے، اور دوسرے ہی لمحے اس کی کھوپڑی بھگ سے اڑ گئی، کیونکہ چند لمحے پہلے اسکرین پر جہاں نمبر 3 کی شکل تھی، اب وہاں علی عمران نظر آ رہا تھا۔ نمبر 3 کے لباس میں مشین نے میک اپ کے اندر سے اصل شکل دکھا دی تھی۔ اور تو انہوں نے نمبر 3 سیکشن پر قبضہ کیا ہوا ہے، چیف باس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور پھر میک اپ چیکنگ مشین کے بٹن آف کر کے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ اب اسکرین پر دوبارہ نمبر 3 کی شکل نظر آنے لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے چیک کرا لوں گا۔ تم ایسا کرو کہ FR60 کو آن کر دو تاکہ ماسٹر کمپیوٹر کا یہ سیکشن آن ہو جائے۔ چیف باس نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، اوکے باس، نمبر 3 نے جواب دیا۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ نمبر 3 نے چند لمحے مشین کو نظروں ہی نظروں میں چیک کیا، اور پھر FR60 کا بٹن آن کر دیا۔ اس کے بٹن آن ہوتے ہی اس کی کرسی بجلی کی سی تیزی سے زمین میں غائب ہو گئی، اور ظاہر ہے عمران بھی اس کے ساتھ ہی غائب ہو چکا تھا۔ چیف باس کے حلق سے بے اختیار کہا نکل گیا، اور چیف باس نے سیکشن 3 کے نمبر آف کر دیے۔ اس کے بعد اس نے ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول سے رابطہ قائم کیا۔ یس ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول، وہی محسوس کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم نے سیکشن 3 کو چیک کیا تھا؟ چیف باس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک ڈبہ باہر نکالا۔ ڈبے کا ڈھکن کھول کر اس نے اس میں موجود نئی سرنجوں میں سے ایک سرنج اٹھائی، اور پھر اس کی پیکنگ ہٹا کر اسے ٹیسٹ کیا۔ سرنج میں پانی کی طرح کا مادہ بھرا ہوا تھا۔ پھر اس نے بینچ پر پڑی ہوئی عورت کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگانے کے بعد اس نے سرنج ایک طرف پڑے ہوئے ڈرام میں اچھال دی۔ انجیکشن لگتے ہی عورت کے چہرے پر بہت تکلیف دہ آثار آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گئے، اور چند لمحوں بعد ایک ہلکی سی کراہ کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ پیدائشی اندھی ہو، لیکن پھر یہ دھند آہستہ آہستہ صاف ہوتی گئی اور آنکھوں میں روشنی اور شعور کی چمک پیدا ہو گئی۔ دوسرے لمحے وہ عورت جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر حیرت کے شدید تاثرات تھے۔ مم میں کہاں ہوں؟ عورت کی حلق سے حیرت بھری آواز نکلی۔ تم بحریہ کے ایک سب اسٹیشن میں ہو، میں سپیک کمانڈر رابرٹ ہوں، اور یہ سب کمانڈر ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو، اور تم بی زون کی چٹانوں کے نیچے اس قدر گہرائی میں کیسے پہنچ گئی؟ کمانڈر نے کرخت لہجے میں کہا۔ بحریہ؟ کس کی بحریہ؟ عورت نے چونکتے ہوئے کہا۔ آسٹریلین بحریہ، یہ ہمارا ہی علاقہ ہے، کمانڈر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او اچھا، لیکن میرے ساتھی کہاں ہیں؟ عورت نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی موجود ہیں، تم پہلے اپنے متعلق بتاؤ، کمانڈر نے اس بار سخت لہجے میں پوچھا۔ میرا نام جولیانا فٹز واٹر ہے، میرا تعلق پاکیشا سے ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں سیر کر رہی تھی کہ نہ جانے کس طرح کشتی الٹ گئی اور ہم سب سمندر میں جا گرے۔ اس کے بعد یہاں آنکھ کھلی ہے، جولیا سے اور تو کوئی کہانی نہ بن سکی تو اس نے فوری طور پر یہی کہانی گھڑ لی، اور حالانکہ اسے خود بھی احساس تھا کہ اس کی کہانی میں قطعاً کوئی وزن نہیں ہے۔ مس جولیا، کیا آپ ہمیں احمق سمجھتی ہیں؟ کمانڈر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں تو آپ کو جانتی نہیں، جولیا نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور کمانڈر پیر پٹک کر رہ گیا، جبکہ سب کمانڈرز اور آپریٹر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ دیکھو سچ بتا دو ورنہ میں سختی پر مجبور ہو جاؤں گا، کمانڈر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جب آپریشن روم سے آنے والے مدھم سی آواز جو مشین کے چلنے کی تھی خاموش ہو گئی تو صفدر چونک کر آپریشن روم کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے کھول کر دیکھا، سامنے والی مشین ساکت تھی۔ عمران صاحب، میں آ جاؤں؟ صفدر نے باہر سے ہی پوچھا۔
لیکن عمران کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو صفدر نے دروازہ کھولا اور جلدی سے آپریشن روم میں داخل ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ حیرت سے ناچ کر رہ گیا۔ عمران غائب ہو چکا تھا، اور نہ صرف عمران غائب تھا بلکہ میز کے پیچھے موجود وہ کرسی بھی غائب ہو چکی تھی۔ صفدر نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو پکارا اور چند لمحوں بعد وہ سب آپریشن روم میں پہنچ گئے۔ عمران غائب ہے، وہ یقیناً کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، صفدر نے کہا۔